خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں اپنے ناظرین کو ایک بار پھر آپ ہی کے پسندیدہ شو میں میرات النساء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور پاسٹر غزالہ شفیق کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی، آپ کی فیملی بالکل ٹھیک ہوگی۔ تھینک یو شاہانہ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو میرا سلام پہنچے۔ سسٹر، جس طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے کافی گفتگو کی اور وہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بائبل کی صداقت اور حقانیت کے حوالے سے، اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ناظرین بہت ہی تفصیل سے کلام مقدس میں سے ہمیں بہت سارے شواہد ملے، ہم نے بہت سارے ریفرنسز تفصیل سے تلاوت کیے آپ کے لیے، اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ بادشاہوں کو، کاہنوں کو، عام لوگوں کو، حتیٰ کہ خلدہ نبیہ کو بھی جو صحائف ملے انہوں نے تصدیق کی کہ یہ آسمانی صحائف ہیں۔ اور اسی سوال کو سسٹر میں چاہوں گی کہ کنٹینیو کروں، اور میں یہ جاننا چاہوں گی اور ناظرین بھی یقیناً جاننا چاہیں گے کہ ہمیں یہ شہادتیں تو ملی اور بہت تفصیل سے ہم نے کافی پروگرام کی، میرا خیال ہے 4-5 پروگرام ہم نے اس پر کر دیے ہیں۔ اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ خدا کی اور حضرت موسیٰ کی روبرو ملاقات ہوئی یا نہیں، یہ ضرور آپ بتائیں، کیونکہ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس حوالے سے آپ ضرور ہماری رہنمائی کریں۔ تھینک یو شاہانہ۔ حضرت موسیٰ نے کیا توریت کو لکھا، اور اگر لکھا تو کس طرح لکھا؟ جب ہم پچھلے پروگرامز کر رہے تھے اس میں ہمارا زیادہ فوکس یہی تھا کہ کلام خدا کی صداقت اور حقانیت پر تو ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن جو مختلف قسم کے شکوک و شبہات مختلف کتابوں کے ذریعہ سے چرچ کے اندر پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور وہ ایسی کتابیں جو کہ سیمنریز میں بھی پڑھائی جاتی ہیں جہاں لکھا گیا کہ حضرت موسیٰ توریت کے مصنف نہیں ہیں، اس بارے میں ہمیں شہادت نہیں ملتی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جو ہمارا موٹیویشن بنا کہ ہم دیکھیں کہ واقعی جو بائبل کے مصنفین ہیں یا جن نبیوں کو یا جن رسولوں کو خدا نے استعمال کیا بائبل کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، یا اسے کتابی شکل میں دینے کے لیے، یا لکھی ہوئی صورت میں ڈھالنے کے لیے، تو اس کے شواہد ہمیں کیا ملتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے توریت جو ہے وہ سب سے پہلا حصہ ہے بائبل مقدس کا۔ توریت کی 5 کتابیں، پیدائش اور خروج اور احبار، گنتی اور استثنا۔ اس کے بارے میں بھی یہ ابہام کہ حضرت موسیٰ نے نہیں لکھا، وہ چیزوں پہ ہم کافی ضرور ان پروگرامز کو ترتیب سے دیکھیے گا۔ آج آپ کا سوال ہے کہ بائبل سے ہی لوگ یہ عکس کرتے ہیں کہ خدا کو تو کوئی روبرو نہیں دیکھ سکتا، تو کیا جو خدا نے کلام دیا حضرت موسیٰ کو یا دوسرے نبیوں کو تو وہ کیسے دیا؟ اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس میں کوسچن آپ نے اٹھایا کہ کیا روبرو دیکھا حضرت موسیٰ نے، کیا روبرو ملاقات ہوئی؟ اور جیسا ہمارے میرات النساء پروگرام کا یہ خاصہ ہے کہ ہم جس چیز کی بھی شہادت لینی ہوتی ہے وہ ہم بائبل کو فوکس کرتے ہیں، بائبل کی 66 کتابوں کو، کہ جو ہمارا اعتراض ہے یا جو سوال ہے اس کا جواب بائبل کیسے دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 45واں باب اور اس کی 19ویں آیت کو ذرا دیکھیں کہ خدا کیا فرماتا اپنے کلام کی بابت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے زمین کی کسی تاریک جگہ میں پوشیدگی میں تو کلام نہیں کیا، میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ ابس میرے طالب ہو، میں خداوند سچ کہتا ہوں اور راستی کی باتیں بیان فرماتا ہوں۔ ہاں جی، یہ خدا خود فرما رہا ہے کہ میں راستی کی باتیں بیان کرتا ہوں، اور میں نے کسی پوشیدہ مقاموں پر نہیں، چھپ کے نہیں، کسی جگہ پر آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے اس نے کلام نہیں کیا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ میں پوشیدہ جگہوں پر کلام نہیں کرتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب ان کو کلام دیتے تھے تو کیا کہیں چھپ کے دیتے تھے؟ کیا حضرت موسیٰ کو کسی جگہ چھپا دیتے تھے، یا وہ نیند میں دیتے تھے ان کو کلام،
یا سوچ میں دیتے تھے، یا وہ کسی مراقبہ میں بیٹھے ہوتے تھے ان کو کلام ملتا تھا، یا وہ گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، یا دعا میں ٹھہرے ہوتے تھے، کس صورت میں ان کو کلام بالکل ملتا تھا، اس کو دیکھنا ہے۔ تو میں شکر کرتی ہوں جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں، بلکہ توریت ہی کی 5 کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اتنا سفیشینٹ پروف یہاں پر ملتا ہے کہ خدا نے ممکن کیا کہ حضرت موسیٰ 8 بار خدا کے پاس جاتے ہیں، اور 8 بار وہ خدا کے ساتھ روبرو باتیں کرتے ہیں۔ 8 بار ہمیں ثبوت ملتا ہے بائبل مقدس میں کہ حضرت موسیٰ جب جاتی ہیں تو وہ 40 دن 40 رات خدا کی حضوری میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہاں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم سوچے جی خدا کسی چٹان کے پیچھے چھپ جاتا تھا، یا کسی سیاروں کے پیچھے چھپ جاتا تھا، یا اپنا چہرہ چھپا لیتا تھا۔ خدا کیسے کلام کرتا تھا، ہمیں یہ دیکھنا حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ تو اگر ہم بائبل مقدس ہی میں سے دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے جب حضرت موسیٰ خدا کے پاس جاتے ہیں تو اس کا ہمیں حوالہ مل جاتا ہے خروج کا صحیفہ اور اس کا 19واں باب 2 آیت سے اگر آپ تلاوت کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں ڈیرے لگا لیے، سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداوند نے اسے فرمائی تھیں بیان کی۔ آمین۔ اب کیا ہے، یہ پہلی بار حضرت موسیٰ کا بیان ہے کہ وہ خدا کے پاس جاتے ہیں، اور کس کو پکارتا ہے خدا؟ موسیٰ کو پکارتا ہے۔ کوئی فرشتے کا بیچ میں عمل دخل نہیں ہے جی فرشتہ آیا یا پاک روح آیا، خدا ڈائریکٹ حضرت موسیٰ کو بلاتا ہے اور یہ ساری باتیں اس کو فرما دیتا ہے۔ اور پھر اگر 8ویں آیت آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو کچھ خدا حضرت موسیٰ کو فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ آ کر وہ سب باتیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تلاوت کیجیے 8ویں آیت بھی۔ اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے، اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنایا۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ پیغام لے کر آتے ہیں، خدا کا الہی کلام لے کر آتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور پھر لوگ جو جواب دیتے ہیں پھر حضرت موسیٰ لے کر دوبارہ اوپر چلے جاتے ہیں، سیکنڈ ٹائم وہ اوپر جاتے ہیں، اور پھر خدا کو وہ جو باتیں لوگوں نے کہی تھی وہ بتاتے ہیں۔ اور جب آگے اگر آپ 9ویں آیت پڑھیں، 10ویں اور 11ویں آیت پڑھیں تو دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور سدا تیرا یقین کریں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر، اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کو دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ ہاں جی، اب خدا کیا کہتا ہے، میں کوہ سینا پر آ کر اپنی ذات کا مکاشفہ یا اپنی ذات کا اظہار لوگوں کے سامنے بھی کروں گا۔ اور وہ کیسے کرے گا؟ ان کو لوگوں کو خدا کہہ رہا میں اپنی صرف آواز سناؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کہاں تک تلاوت کیا؟ 11ویں آیت تک۔ 11ویں آیت تک آپ جو خدا انہیں حضرت موسیٰ کو فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ انہیں پاک کرتے ہیں، پاک کرنے کے بعد ان کو لے کر پھر لوگوں کو لے کر خدا کے پاس لاتے۔ 14ویں آیت اور تلاوت کیجئے، پھر 16ویں آیت۔ تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا، اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا، اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے۔ 16ویں آیت۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی،
اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ ہاں جی، 18ویں آیت بھی تلاوت کیجیے۔ 17ویں آیت، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے۔ 18ویں آیت، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اب یہ خدا نے اپنا نزول اس پہاڑ پر کیا اور لوگوں کو بھی چہرہ نہیں دکھایا اپنی، لیکن اپنی آواز سنائی اور اپنی ذات کا ظہور دیا۔ ظہور اس سینس میں نہیں جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنی پریزنس کا احساس وہاں پر دلایا ہے۔ تو یہاں ہمیں اگر خروج 19 باب ہم تلاوت کریں تو ہمیں 3 بار تو یہی ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ خدا کے پاس جاتے ہیں، پھر خدا جو فرماتا ہے وہ لوگوں کو آ کر بتاتے ہیں، پھر خدا یہ ممکن کرتا ہے کہ میں بولوں گا اور میری آواز وہ لوگ بھی سنیں گے۔ یہاں پر ہی 4 بار صرف 19ویں باب میں ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ بار بار خدا کے پاس جا رہے ہیں، خدا سے بات لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور اس بات کو اسرٹن کرنے کے لیے، یعنی یقین دلانے کے لیے لوگوں کو خدا اپنی آواز بھی لوگوں کو سنواتا ہے۔ اگر آپ 19 باب 20ویں آیت پڑھیں تو یہاں پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ پھر 4تھی بار خدا کے پاس جاتے ہیں۔ اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا، اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا، سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا۔ ہاں جی، یہاں پر پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ وہ پہاڑ پر خدا کے پاس گئے، کیونکہ 25ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے اگر تلاوت آپ کریں کہ حضرت موسیٰ نیچے بھی اترے ہیں، یعنی وہ خدا کے پاس جاتے تھے ملاقات کے لیے، پھر نیچے اترتے تھے۔ 4تھی بار 25ویں آیت دیکھیں۔ چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں۔ یعنی بار بار آنا جانا حضرت موسیٰ کا کنٹینیوسلی وزیٹیشن تھی خدا کے ساتھ۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ جب خدا اس کو بلاتا ہوگا تو خدا چھپ جاتا ہوگا۔ اگر خدا نے صرف آواز ہی سنوانی ہوتی تو وہ تو لوگوں کو سنوا رہا تھا آواز۔ اگر صرف حضرت موسیٰ کو بھی سنوانی ہوتی، دور سے سنوانی ہوتی، تو وہ تو لوگوں کو بھی سنا رہا تھا۔ بالکل۔ تو وہ حضرت موسیٰ کو کیوں خدا بار بار اوپر بلاتا تھا؟ یقیناً ان کی روبرو ملاقات ہوتی تھی۔ اور آگے آپ جا کے دیکھیں، کیونکہ ابھی تو ہم نے 4 بار دیکھا، بے شمار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ اوپر جاتے تھے اور خدا سے روبرو باتیں کرتے تھے۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ ایک اور سوال ہے، سوالات تو خیر کافی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، مگر جب آپ اس سوال کا جواب دے رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر مطلب آپ یہ بات سوچ سکتی ہیں تو ایسے آپ بھی جانتی ہیں کہ بہت سارے اسکالرز ہیں اور بہت زیادہ تحقیق کی ہے جنہوں نے، وہ بھی کوئی نہ کوئی تنقیدی جملے نکال لیتے ہیں۔ آپ کا تو خیر بہت سا واسطہ پڑتا ہوگا ایسے لوگوں سے، تو میں یہی سوچ رہی تھی جب آپ بتا رہی تھی کہ کلام میں سے جب ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی بلاتا ہے جس سے آپ گفتگو کرنے جاتے ہیں، جس سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے، اور چھوٹی موٹی بات چیت نہیں، لمبی طویل گفتگو ہوتی ہے، تو آپ یہ کیسے سوچتے ہو کہ وہ روبرو نہیں ہے؟ ہم بھی کلام سے یہی چیز سیکھ رہے ہیں، تو یہ لوگ کیوں نہیں اس سینس میں سوچتے، نیگیٹو کیوں سوچنے شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ آگے ہم جائیں گے جو حوالے کو یہ بنیاد بنا دیتے ہیں کہ خدا نے نہیں دیکھا، وہ اگلا حصہ ہے جہاں پر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ 8 بار خدا کے پاس جاتے ہیں، تو ایک دفعہ ہمیں ایسا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ اوپر جاتے ہیں، 40 دن 40 رات وہاں پر رہتے ہیں، اور لوگ نیچے پہاڑ کے نیچے موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ حضرت موسیٰ تو اتنا لمبا عرصہ ہو گیا چلے گئے، پتہ نہیں اب تو مستقل ہی چلے گئے، شاید نہیں آنا، کیونکہ ابھی یہ شروع ہی کا وقت تھا اور خدا کا مکاشفہ انہیں مل رہا تھا۔ وہ بھی شاید خدا کو اتنے گہرے طور پر لوگ نہیں جانتے تھے، اور جس دنیا میں لوگ رہ رہے تھے اس کے ارد گرد بت پرستی، ایسے آبجیکٹس کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، جو دریاؤں کا پوجنا، سمندر کو پوجنا، یا سورج کا، چاند ستاروں کا، درختوں کا، جانوروں کا، یہ کامن پریکٹسز تھیں اس وقت۔
تو جب انہوں نے دیکھا 40 دن ہو گئے ہیں تو ان کے اندر ڈیزائر تھی کہ ہم کسی چیز کی تو عبادت کریں، کسی چیز کو. تو انہوں نے وہ سارا جو لوگوں نے سونا پہنا ہوا تھا اس کو اتار کر ایک بچڑا بنا لیا تھا اور اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ حوالہ میں آگے جا کے ضرور تلاوت کروں گی، لیکن میں واپس پیچھے آؤں گی، اس کو دوبارہ ہم اگلے حصے میں چھیڑیں گے کہ اگر اگلا ہی باب آپ دیکھیں 20 باب اور اس کی پہلی سے لے کر 17 آیت تک کہ خدا حضرت موسیٰ کو 10 احکام دیتے ہیں. ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام صرف کرسچن ایماندار ہی نہیں دیکھتے بلکہ دنیا کی دوسری اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اور میں یاد دلاتی چلی جاؤں کہ 10 کمانڈمنٹس مووی بنی ہوئی ہے جس کو تقریباً دنیا کے ہر مذہب کے لوگ یا ہر عقیدہ کے لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ تو 10 کمانڈمنٹس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کو الہامی بھی مانتے ہیں، اور وہ بھی اس مووی کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں. تو آج موقع ملا ہے تو ان کو کلام خدا میں سے ہم لوگوں کو پڑھ کے سنائیں کہ خدا کے منہ کی باتیں صرف فلموں میں نہیں ہیں بلکہ یہ آج تک ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، اور یہ حضرت موسیٰ کو خدا نے براہ راست دی تھی. تو یہ خروج کا مقدس صحیفہ اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 17 آیات میں ہمیں یہ سارا ذکر مل جاتا ہے. جی، کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا. آمین. یہ ہیں وہ 10 احکام، یہ ہیں وہ خدائی احکام جو آج تک دنیا مانتی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اسی چیپٹر کو آگے جا کر پڑھیں، تلاوت کریں، تو پتہ چلتا ہے اسی 19ویں باب کی 20ویں آیت میں کہ خدا جب 10 احکام دیتا ہے حضرت موسیٰ اوپر جاتے ہیں. 20 کی 20ویں اور 21ویں آیت تلاوت کریں. موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو. اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے، اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا. آمین. موسیٰ کہاں گیا؟ جہاں خدا تھا. تو ہمیں بار بار ثبوت ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ خدا کے پاس جاتے تھے، اور خدا انہیں یہ توریت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ خدا حضرت موسیٰ کو فرماتے تھے. اگر آپ 21 تا 27 ابواب، 21، 22، 23، 24، 25، 27،
یہ ابواب گھر میں ضرور سکون سے بیٹھ کر تلاوت کیجیے گا، خدا برکت دے گا۔ اگر آپ ان 7 ابواب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو مختلف احکامات، ضابطے، شریعت، قوانین خدا نے دیے وہ ان 7 ابواب میں یہ حضرت موسیٰ کو دیے تھے، اور براہ راست خدا ان کو دیتے تھے۔ اور جو کچھ جیسا آپ نے پچھلے پروگرامز میں ذکر کیا کہ جو کچھ خدا انہیں دیتے تھے تو حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے، وہ زمین پر آ کے انہیں لکھ لیتے تھے، نہ صرف خود لکھتے تھے بلکہ لوگوں کو کہتے تھے اسے لکھ لو، اور میک شور کرتے تھے کہ وہ باتیں خود بھی لکھیں اور لوگ بھی اس کو ریکارڈ میں لے لیں، لوگ بھی اسے رائٹنگ میں لے آئیں۔ تو یہ آج اس پروگرام سے ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے میں لوگوں سے کہوں گی، اور خاص طور پر جو بشپس اور پادری صاحبان اور بائبل اسکول کے ٹیچرز ہیں، وہ پابند کریں کہ بائبل میں سیمنریز میں یا بائبل کالجز میں یہ لازمی کیا جائے کہ بائبل کی ایک ایک چیپٹر پڑھا جائے، ٹھیک ہے، پڑھ کے پھر اس پر غور و فکر کیا جائے، کیونکہ جب ہم بائبل کو بند کر دیتے ہیں تو جو بائبل کے اندرونی ثبوت ہیں، شہادتیں ہیں، کلام کی جو باتیں ہیں وہ تو لوگوں تک پہنچتی نہیں۔ ٹیچرز بھی یہ پریفر کرتے اس کی اسکالر کی کتاب پڑھ لو، اس اسکالر کی کتاب ریکمینڈ کر دو، اور آج دنیا میں اتنے طرح طرح کے اسکالرز، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے عقائد انسانی سوچ سے لکھے ہوئے وہ کتابیں آ گئی ہیں، اور ہم ریکمینڈ بھی ان کتابوں کو کر دیتے، یہ کتاب پڑھ لے، یہ پڑھ لے، خود بھی پڑھی نہیں ہوتی، اور وہ جو کچے ذہن جو ابھی سیکھنے آئے ہیں خدا کے قدموں میں، جب وہ ایسی کتابیں پڑھ لیتی ہیں تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ تو اس لیے ضرور ہے کہ بائبل سکولز میں، بائبل کالجز میں یہ لازمی کیا جائے کہ بائبل کی جو خاص طور پہ اولڈ ٹیسٹامنٹ وہ ایکسیجیزس کرواتے ہیں، تفسیر یعنی کرواتے ہیں، تاکہ جو مختلف جیسے ہبریو زبان میں لکھی ہوئی ہے پھر اس کا ورڈ ٹو ورڈ، لیکن وہ کافی نہیں ہے، وہ تو آپ کسی ایک کتاب کا کروا دیتے ہیں یا آپ کسی مخصوص چیپٹرز کا کروا دیتے ہیں۔ میرا یہاں پر تمام بائبل اسکول کے پرنسپلز اور ٹیچرز سے درخواست ہے کہ ایک جو ہے پیریڈ کوئی 40 منٹ کا یا 45 منٹ کا یا جو مناسب آپ سمجھتے ہیں وہ ایسا شامل کیا جائے کہ صرف بائبل ریڈنگ ہو اور اس چیپٹر کے اوپر کویسچن ہو اور وہاں سے لوگ ثبوت لینا سیکھیں۔ ابھی آپ کو پتہ آج کا ہمارا پروگرام بھی ہم 8 بار حضرت موسیٰ کا ذکر پڑھنا ہے، وہ کہاں اوپر گئے، 28 منٹ میں یہ کافی نہیں ہے، ابھی تو ہم 5ویں بار پہ پہنچے ہیں تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ تو ہمیں پروگرام کے اگلے حصے میں باقی وہ باتیں دیکھنی ہیں جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے خدا روبرو کلام کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، کیا لوگوں پر خدا اپنی ذات کو ظاہر کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، اور جو سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ خدا کو تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، تو ہم اگلے حصے میں ضرور اس پہ غور کریں گے کہ کیا واقعی خدا کو حضرت موسیٰ نے دیکھا تھا، کیا لوگ دیکھ سکتے خدا کو یا نہیں دیکھ سکتے۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ، بڑی تفصیل سے آپ نے جواب دیا۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، میں چاہوں گی کہ اس سوال کو، گو کہ مجھے پتہ ہے کہ سوال کا جواب تفصیل میں چلا جائے گا، مگر ایسا ہوا تو ہم اس کو ضرور نیکسٹ ایپیسوڈ میں لے جائیں گے، مگر میں چاہوں گی سسٹر آپ ضرور اس بات کا جواب دیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو ہے حضرت موسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں اور انہیں کافی رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور انہیں ایک لقب ہے کلیم اللہ، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس کا پس منظر کیا ہے، آپ اس پر بھی ذرا بتائیں پلیز۔ ہاں جی، دوسرے بالخصوص ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیتے ہیں۔ کلیم کا جو لفظ ہے کلام سے نکلا نا، کلیم اللہ، تو کیوں انہوں نے دیا، جبکہ توریت تو ہمارے پاس ہے، اور اس میں جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ بار بار خدا کے پاس جاتے تھے، اس کی حضوری میں بات چیت ہوتی تھی، احکامات خدا ان کو دیتے تھے، تو کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنے والا، خدا سے کلام کرنے والا، بات چیت کرنے والا۔ تو اب
جب بائبل پہ ہم غور کر رہے ہیں نا، اور بائبل کی اس بات پر غور کر رہے ہیں کیا یہ جو کلام دیا ہے یہ خدا نے دیا ہے، تو یہ جو کلام یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ خدا سے باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کا تو جو کنٹریبیوشن تھا وہ یہ تھا، جو باتیں خدا فرماتے تھے وہ جا کے وہ لوگوں کے پاس لے جاتے تھے، اور پھر لوگ اس کا جو جواب دیتے تھے وہ پھر خدا کے پاس لے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یقیناً ظاہر ہے ان کے بھی جو کوسچن ہوتے تھے وہ ضرور ایڈریس کرتے تھے، لیکن بیسیکلی کلیم اللہ یعنی خدا ان سے کلام کرتا تھا، خدا باتیں کرتا تھا حضرت موسیٰ سے، خدا اپنے احکام دیتا تھا۔ جیسے خدا نے، میں نے بتایا کہ اگر خروج 21:27 اب آپ پڑھے، خدا نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کنعان کی سرزمین تجھے دے دوں گا، اور یہ ہوا، پھر زمین پر یہ پریکٹیکل ہوا یہ کام۔ تو جو کچھ خدا فرماتا تھا، اب اگر وہ دنیا تک نہ لایا جاتا تو پھر کیسے بنی اسرائیل کو پتہ چلتا کہ ہم چنی ہوئی قوم ہیں، ہم سے وعدے کیے گئے ہیں، خدا ہم سے یہ چاہتا ہے، یہ ملک ہمیں دے دے گا۔ آج تک اگر دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو آج دنیا میں لوگ اس کو سیاسی لڑائی سمجھتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم، ہمارا اپنا ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا کہ جی وہ فلسطین کی سرزمین ہے، وہ غاصبانہ قبضہ ہے، لیکن وہ جو بنی اسرائیل جو ملک ہے، جیوگرافیکل یا پولیٹیکل جو اس کی حدود ہیں، اس پر جو اپنا حق جتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ وہ ساری باتیں حضرت موسیٰ کو خدا نے بتائی تھی۔ اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو ایک ایک چیز کی خدا وہ جو جزیات بھی ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں بھی خدا حضرت موسیٰ کو بتاتا تھا۔ تو اتنا خدا کلام کرتا تھا حضرت موسیٰ سے، اور ظاہر ہے جو باتیں حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آتی تھی، موسیٰ ان سے پوچھتے تھے حضرت موسیٰ۔ تو اس سبب سے غیر اقوام کے لوگ بھی ان کو یہ لقب دینے پر مجبور ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ۔ تو ہم لوگ جو توریت پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور جس کو شاید پڑھے بغیر یا جس کو اپنی زندگیوں میں لیے بغیر ہم سرفرازی اور برکت بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ حضرت یشوع نے کہا تھا نا، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ تو شریعت کی یہی کتاب ہے، وہی شریعت جو آپ نے ابھی 20ویں باب میں 17 آیات تلاوت کی، شریعت کی باتیں تھی، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں تھی۔ ان وجوہات کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ تھینک یو سسٹر۔ ناظرین، وقت بالکل نہیں ہے، مگر جس طرح درمیان میں پاسٹر غزالہ نے کہا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کی خداوند سے روبرو ملاقات، ہم نے تقریباً 5 ریفرنسز دیکھ لیے ہیں جہاں پر حضرت موسیٰ کی خدا سے ملاقات کے حوالے سے ہم نے پڑھا بھی اور سمجھا بھی، اور یقیناً بہت سارے وہ لوگ جن کا یہ کانسیپٹ تھا، میں سمجھتی ہوں غلط کانسیپٹ تھا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز آپ ان ریفرنسز کو ضرور پڑھیں اور خدا سے دعا کریں کہ خدا آپ کی عقلوں کو روشن کرے، آپ کو حکمت اور دانائی دے، تاکہ آپ اس غلط فہمی سے، اس الجھن سے نکل سکیں۔ اگر آپ پاک ہیں، پاکیزگی آپ کے اندر ہے، اگر آپ خدا کی راہوں پر چلتے ہیں تو یقیناً خدا آپ سے بھی ملاقات کرے گا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔